بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج دو شخصیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک جناب عمران خان صاحب، جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں، جو ایمانداری میں صف اول کے لیڈروں میں آتے ہیں، جو اپنے وطن پاکستان سے بے انتہا محبت اور پاکستان کے لوگوں کا دلوں میں درد لے کے وہ ہر سولی پہ چڑھنے کو تیار ہیں۔ دوسری جناب میاں حضرت مولانا محمد نواز شریف بٹ اور ان کی فیملی، جب سے یہ پاکستان میں سیاست میں آئے ہیں، بلکہ لائے گئے ہیں، اس وقت سے یہ مختلف منصوبوں میں کمیشن، سارے اداروں میں کو کرپٹ کرنا اور پاکستان کے خزانے سے لوٹ مار کرنا، جعلی بجلی گھر، مہنگے ترین باہر کے کسی بندے کو کمپنی میں شو کر کے، غیر ملکی ظاہر کر کے، ان کی کیپیسٹی 100 میگا واٹ کی اور پیسے 1000 میگا واٹ کے گورنمنٹ کے خزانے سے لینا، جو کہ پبلک کی امانت تھی، جو پبلک کی صحت، تعلیم اور ان کے اوپر لگانے تھے، وہ سب لوٹ مار کر کے باہر کے بینکوں میں رکھنا، باہر جائیدادیں خریدنا اور ان کو بچانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنا اور ان کی خواہشات پوری کرنا، اور ان کے پاکستانی پبلک کے پیسے واپس کرنے کے بجائے ڈیٹ بن کے پیسے واپس نہ کرنا اور زبردستی کہنا کہ ہم آپ کے قائد ہیں۔ یہ ہے دو شخصیتوں کا فرق۔ عمران خان صاحب ایسے انسان ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی، یا ان کی فیملی نے کبھی زندگی میں سرکاری آسائشیں، سہولتیں اور پاکستان کے پبلک کے پیسوں پہ عیاشی نہیں کی، بلکہ خود پڑھے لکھے فیملی ہونے کے باوجود کما کے خود اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے چلانا اور ایمانداری سے ان کے جو ٹیکسز بنتے ہیں وہ ادا کرنا۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب باہر کرکٹ کھیلتے رہے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس سے انہوں نے فلیٹ خرید کے پھر وہی فلیٹ بیچ کے پاکستان میں اپنا پیسہ منتقل کیا اور ادھر ہی گھر بنایا۔ سرکاری خزانے، بینگ اے پرائم منسٹر، سرکاری خزانے کا بالکل بے جا استعمال نہ کیا، بلکہ پاکستان کے پیسے کو پاکستان کی پبلک کا پیسہ سمجھا اور پاکستان کی پبلک کے اوپر لگانے کی کوشش کی۔ حالانکہ ان کے دور میں کرونا اور حالات دنیا کے بھی بڑے خراب تھے، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے عام آدمی کی فکر کی، ان کے لیے روزگار، مختلف فیکٹریاں چلوائیں، علاج کے لیے سہولتیں مہیا کی، اچھے اچھے ہاسپٹل پاکستان میں بنائے، نیمل یونیورسٹی بنائی، تو ان کا مرکز و محور پاکستان اور پاکستان کی عوام ہی رہے۔ جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ان کے ٹبر نے زندگی میں کبھی کوئی محنت مزدوری نہیں کی، گورنمنٹ کے خزانے کو کبھی ٹیکس نہیں دیے، بلکہ
حکومت میں آنا، حکومت کے خزانے کا رخ اپنے رشتہ داروں کی طرف کر دینا، نجائز اپنے کمپنیاں بنانا، ان کو پھر سہولتیں اور اپنی شوگر ملوں اور بجلی کے کارخانوں کو پے کیپیسٹی کے نام سے، فیول کیپیسٹی کے نام سے کہیں کہیں 1000 ارب ادا کرنا، یہاں تک کہ اتنا بجٹ پاکستان کے ڈیفنس کا بھی نہیں ہے، اپنے پیٹوں میں ڈالنا اور پھر ملک سے فرار ہو جانا۔ جبکہ کچھ دن کے لیے یہ ان کو جیل میں رہنا پڑ گیا تو ان کی چیخیں سننے والی تھی، یعنی کرپٹ آدمی جیل بھی نہیں گزار سکتا۔ اس کے باوجود کہ ان کو بہت زیادہ سہولتیں دی گئی، گھر سے کھانے 50 60 قسم کی ڈشیں تو کھانے کے شوقین ہیں یہ بٹ صاحب، پھر 50 70 وفود کا ملاقات کرنا، اور اسپیشل ایس پی کے کمرے میں، آئی جی جیلر کے کمرے میں، اور دنیا کی ہر آسائش صرف نام کی قید۔ جبکہ دوسری طرف اور پھر ملک سے بھاگ جانا، باہر بیٹھ کے انقلاب لانا، غیر ملکی آنکھوں کے اشاروں پہ جوڑ توڑ کر کے حکومتوں کو گرانا، پھر زبردستی سیٹوں پہ بیٹھ جانا اور لوگوں کو کہنا کہ ہم آپ کے قائد ہیں، ہم آپ کے امام ہیں، ہم قائد ملت ہیں، ہم مولانا ہیں، اور اس طرح کے خطاب خود ہی کو دے دینا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب، جنہوں نے کبھی زندگی میں گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں ہے، ایماندار، دنیا کے لیڈروں میں ان کا قد کاٹ، ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا دینا، جیلوں میں بند کرنا، اور جیل بھی اس طرح کی نہیں کہ وہ کھلے کمرے اور آسائشیں اور یہ اور وہ بڑے بڑے کمرے، ایس پیوں کے کمرے میں رہنا، بلکہ ایک چھوٹے سے سیل میں بند کرنا جہاں دھوپ روشنی بھی نہ جائے، لوگوں کی، حتیٰ کہ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں ہوتا ہے کہ فیملی کے پرسن اور پارٹی کے لوگ ان سے ملاقات کر سکیں، وہ بھی نہ کرنے دینا، بین لگا دینا۔ تو یہ ایک ظالم انسان، کرپٹ انسان ہی ایسا کر سکتا ہے، گرا ہوا۔ اچھے لوگ، بہادر لوگ ایسا تو کرتے نہیں ہیں، تو میاں صاحب بہادر تو ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی کرپشن کی وجہ سے یہ کل کو جب دوبارہ جیلوں میں جائیں گے تو پاکستان کی عوام تو چاہتی ہے ان کو بھی قید تنہائی کے سیلوں میں رکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جیسا آدمی تو یہ قید کاٹ لے گا، مشکلیں برداشت کر لے گا، بھاگا پھر بھی نہیں، اپنے پیروں پہ پھر بھی کھڑا ہے اور صحیح باتوں پہ ابھی بھی اڑا ہوا ہے، جھکا پھر بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب بھی کھڑے رہیں گے؟ مریم بٹ بھی کھڑی رہے گی جو اتنے ظلم کر رہی ہے؟ کہ یہاں اس وقت یہ شور پیسے جو ان کے لیپ پالک لوگ صحافی ہیں یہ پھر واویلا کریں گے کہ وہ جناب یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، آپ نے اس کو اکیلے سیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں بٹ صاحب دوران قید پھر بیمار تو نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب؟ پھر یہ بھاگنے کی کوشش تو نہیں کریں گے۔ یہ فرق ہے ان کی شخصیت۔ بھاگنے کے لیے ان کو پاکستان داؤ پہ لگانا پڑا تو بھی لگا کے نکل جائیں گے۔ یہ ہے ان کی لیڈری، اس قسم کے ہیں یہ لیڈر، اتنی ان کی کیپیسٹی۔ اور کم از کم اتنا تو سوچو یار، حالات بدلنے والے ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں کب بدل جائیں، کل کو آپ کی باری آ جائے تو پھر چیخنا نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف بٹ صاحب، شہباز شریف بٹ صاحب، مریم بٹ صاحب، پھر آپ نے چیخنا نہیں ہے۔ یہی ہم پاکستان کے عوام آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ پھر ڈٹے رہیں گے، جیل کاٹیں گے، جو کہ ہمیں امید نہیں ہے۔
آپ نے کرپشن اس لیے تو نہیں نا کی کہ جیلیں کاٹے، آپ نے تو کرپشن کی ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے، چاہے اس کے اوپر اور یہ جو محل کھڑے کیے ہیں چاہے اس کے اوپر آپ نے غریبوں کا خون، سکون اور سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس لیے آپ کو لوگ لیڈر نہیں سمجھتے، آپ میں وہ کوالٹی نہیں ہے، آپ گندے لوگ ہیں۔ آپ کس حد تک جا رہے ہیں؟ جمہوریت جمہوریت بولتے تھے نا آپ، جمہوریت، ووٹ کو عزت دو، آپ کس حد تک جا رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب جیسا گندا بندہ آپ کا محافظ بنا رہے، آرمی چیف آپ کا محافظ بنا رہے، آپ تو ان کے بغیر کھیل بھی نہیں سکتے۔ یہ تو عمران خان جیسے کھلاڑی کا ہی کمال ہے کہ ایک طرف پوری ٹیم ہے اور ایک طرف اکیلا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ اور آپ تو پاؤں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کو سکون چاہیے جس کے لیے آپ نے پاکستان کے لوگوں کے گلے کاٹے ہیں۔ وہ سکون آپ کبھی بھی برباد نہیں کریں گے، اس لیے آپ ڈیلیں بھی کریں گے، جھکیں گے بھی، پاؤں میں بھی پڑ جائیں گے، سارے کام وہ کریں گے جو نہ کرنے والے ہیں۔ یہ فرق ہے جناب علی عمران خان اور آپ میں۔ وہ ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ بغیرتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ملک کو کسی ملک کے آگے جھکنے نہیں دیتا، آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کہتے ہیں ہم ان کو جھکائیں گے، پاکستان میں لوگوں کو ہم ان کا علاج کریں گے، آپ بس ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں۔ آپ پاکستان کے مفادات کا سودا کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے مفادات کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے بڑی قربانی بھی دی ہے اور ثابت بھی کیا ہے۔ یہ ہیں وہ کوالٹی عمران خان والی جو آپ میں نہیں ہے، اس لیے آپ لیڈر نہیں ہیں۔ آپ مکار، چور، کرپٹ، زبردستی دنیا کی طاقتوں کی شے پہ بیٹھنے والے، ڈاکے مارنے والے، لوٹ مار کرنے والے، آپ اس عمران خان کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے اس کو دنیا اور پورا پاکستان پیار کرتا ہے، اس لیے عمران خان صاحب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اس لیے لوگ ان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ آپ تو بڑی لالچیں بھی دیتے ہیں، بریانی ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اگر آپ نے بھی یہ حلال کے پیسے کمائے ہوتے نا تو آپ بھی لوگوں کی تکلیفوں کو جانتے، ان کو یہ حرام کے پیسوں سے بریانوں کے لالچ دے کے اپنے جلسوں میں نہ بلاتے، سرکاری بسیں لگا کے۔ عمران خان ایک اشارہ کرتا ہے جیل سے تو دنیا ہی دنیا ہو جاتی ہے آج تک۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو اس حد تک نہیں جانے دیتا جس کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آپ کی خود قسمتی ہے کیونکہ وہ لیڈر ہے، پاکستان کو اس طرف نہیں دھکیلنا چاہتا جہاں سے واپسی نہ ہو، اور یہی لیڈروں کی کوالٹی ہے۔ اسی لیے عمران خان کو سلوٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی سلوٹ کرتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پی ٹی آئی کے شیر زندہ باد۔